نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ ترک کلام کرے، اس سے رشتہ توڑے۔ البتہ اسلام نے کچھ حالات میں اجازت دی ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس سے رشتہ توڑ سکتا ہے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا عام مسلمانوں کے ساتھ۔ یہاں پر چونکہ اسلام نے رشتہ جوڑنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے رشتہ توڑنا بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے، تو اس لیے یہاں پہ 4 حالات اسلام نے اجازت دی ہے، 4 حالات میں رشتہ توڑنے کی۔ نمبر 1 ان یکون الضرر فی دینہ او جسمہ او نفسہ، کہ جب انسان کو دین میں کوئی نقصان کا خطرہ ہو، دین کی اس میں چلنے میں اس کو دقت ہو رہی ہو، یا اس کے جسم میں کوئی نقصان ہو رہا ہو، لگتا ہو کہ نقصان ہو رہا ہے، یا اس کے نفس پہ اثر ہوگا، اس کو روحانی تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں رشتہ کاٹ سکتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، اس کا اپنا بھائی ہے، وہ اس کے گھر اگر جانا، اس کے گھر اس کو لگتا ہے اگر میں اس کے گھر جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، یا مجھے وہاں پہ اہانت کرے گا، ذلیل کرے گا، یا میرا وہ اچھی طرح سے استقبال نہیں کرے گا، یا میں اس کے گھر جاؤں گا تو وہ گھر سے بھاگ جائے گا، یا اس کی بیوی بھاگ جائے گی، یا اس کے بچے، تو ایسی صورت میں رشتہ کاٹنا جائز ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے جو اقارب ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور ساتھ میں وہ اسلام کی مخالفت بھی کرتے ہوں۔ عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم اس کا رشتہ دار ہے اور اسلام کی مخالفت نہیں کر رہا ہے تو اس سے رشتہ نہیں توڑنا ہے، رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ لیکن جب وہی مسلمان جو اس کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کے خلاف بول رہا ہے، تو اس سے رشتہ توڑنا جائز ہے۔ تیسری حالت ہے کہ اس حالت میں بھی رشتہ توڑنا جائز ہے جب ایک انسان کوشش کرتا ہے رشتہ جوڑنے کی، اور اس کے جو رشتہ دار ہے، اس کے اقارب ہیں، وہ اس کو موقع ہی نہیں دیتے رشتہ جوڑنے کی۔ مثلا وہ اس کو فون کرتا ہے، وہ فون اٹھاتا ہی نہیں ہے، جواب نہیں دیتا ہے، ملنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ موقع ہی نہیں دے رہا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں رشتہ کاٹنا جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہاں سے ہی کوشش کر رہا ہے رشتہ جوڑنے کی، اس کو فون کر رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سے رابطہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں رشتہ کاٹنا جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں ہی فون کرتا ہوں، میں ہی یہاں سے اتصال کرتا ہوں، میں ہی کوشش کرتا ہوں ملنے کی، وہاں سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں رشتہ کاٹنا جائز نہیں، اور نہ یہ دلیل ہے۔ البتہ اگر آپ کوشش کر رہے ہو رشتہ جوڑنے کی، آپ کوشش کر رہے ہو ملنے کی، لیکن وہ موقع نہیں دے رہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے رشتہ توڑنا۔ آخری صورت ہے کہ جب کسی کو حق دلانے کے لیے رشتہ توڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس کا اپنے قریبی رشتہ دار ہے، لیکن وہ اپنی کسی کوئی لیڈی ہے، اس کو وراثت مانگ رہی ہے، مثال میں بول رہا ہوں، اپنا حق مانگ رہی ہے، وہ اس کو حق نہیں دے رہا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو 2 بہنیں ہیں، ایک بہن نے معاف کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے وراثت، دوسری بہن نے مطالبہ کیا اور یہ اس کو دے نہیں رہا ہے، تیسرا آدمی جو اس کا رشتہ دار ہے، سمجھ لو اس کا چاچا ہے، یہ چاچا جو ہے اپنے بھتیجے سے رشتہ توڑ رہا ہے تاکہ وہ اپنی بہن کو اپنی وراثت دے دے، تو اس صورت میں بھی رشتہ توڑنا جائز ہے، قطع تعلق کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں پہ شرط ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ میرا رشتہ توڑنے سے اس کو حق ملے گا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس سے اگر اپنے قریبی رشتہ دار سے رشتہ توڑوں گا تو یہ اس کو اثر نہیں ہوگا، تو پھر اس وقت جو ہے جائز نہیں ہے رشتہ توڑنا۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر رشتہ اس سے توڑوں گا، میں اس سے قطع کلامی کروں گا، دور رہوں گا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ اپنی بہن کو وراثت دے دے یا اپنے کسی کو قریبی کو اپنا حق دے دے، تو اس صورت میں جائز ہے۔ یہ 4 حالات ہے جس میں انسان کو جائز ہے رشتہ توڑنا۔ اور پہلی حالت جو ہے وہ دینی حالت ہے، انسان کو جب دین
کی نشر و اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں، دین پہ چلنے میں دقت ہو رہی ہو، مثال کے طور پر کوئی بدعتی ہے، کوئی شرک کرنے والا ہے، قبر پرست ہے، قبر کی پوجا کرتا ہے، یا اس کی دعوت دے رہا ہے، شرکیات میں پڑا ہوا ہے، بدعات میں پڑا ہوا ہے، خرافات میں پڑا ہوا ہے، تو ان سارے لوگوں سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنا جائز ہے. اور اگرچہ یہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو یہ 4 حالات جو ہے یہاں پہ نشاندہی کرنا میں مناسب سمجھ رہا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.